برادران اسلام، جو مہینہ آنے والا ہے اس کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے مقدس کلام قرآن مجید نازل کیا، جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آنے والے مہینہ کو اگر مہینوں کا سردار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ نیکی کے اعتبار سے وہ موسم بہار ہے۔ آپ غور کیجئے، جو مہمان جتنا اہم ہوتا ہے، ہم اور آپ اس کے لیے اتنی ہی اچھی تیاری کرتے ہیں۔ تو جب رمضان کا مہینہ نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کا استقبال اتنے ہی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ جو ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت ہی جلد آنے والا ہے، اس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیے ایک حدیث سن لیتے ہیں۔ عن انس بن مالک الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام، چیپٹر نمبر 16، حدیث نمبر 1644۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہا وہ در حقیقت ہر قسم کی بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے وہی محروم ہوگا جو انتہائی بدنصیب ہوگا۔ میرے بھائیوں، رحمت کا، برکت کا اور مغفرت کا جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس کے استقبال کے سلسلے میں جب ہم لوگوں کا جائزہ لیتے ہیں تو آج مسلم سماج میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو ماہ رمضان کا استقبال مسرت و شادمانی کے ساتھ کرتے ہیں، خوشی کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ذہنی طور پر روزہ رکھنے کے لیے تیار کر لیے ہیں، وہ دنیا کی تمام ظاہری تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکے ہیں کہ اگر ہم دنیا کی تکلیفیں برداشت کریں گے تو یہاں کی تکلیفوں کے بدلے اللہ رب العالمین آخرت میں ہمیں بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ پھر وہ رمضان المبارک کے لیے اچھی طرح تیاری کرتے ہیں اور خوشگوار موڈ کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے استقبال کے سلسلے میں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو رمضان کا مہینہ آتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیاں غموں میں بدل جاتی ہیں، ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، پھر وہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ رمضان کے دنوں میں آپ نے مسلم ہوٹلوں کا نظارہ کیا ہوگا، مسلم دکانوں کو دیکھا ہوگا، دن کے وقت ان میں پردے لگا دیے جاتے ہیں، پھر پردے کے پیچھے وہ لوگ آرام سے کھاتے پیتے رہتے ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں کرتے ہیں۔ گویا وہ لوگ لوگوں سے پردہ کرتے ہیں، مگر اللہ جس نے ان کو پیدا کیا، ان کو اچھی شکل و صورت دی،
دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، سننے کے لیے 2 کان دیے، کسی چیز کو پکڑنے کے لیے یا چھونے کے لیے 2 ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے 2 پاؤں دیے، اور اچھی بری چیز کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط دماغ بھی دیا۔ اس اللہ سے کوئی پردہ نہیں، اس اللہ کا کوئی خوف نہیں۔ یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں، کتنے بیوقوف ہیں، کتنے بدنصیب ہیں۔ پھر جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اس مصیبت سے جان چھوٹی، اب ہم دن کے وقت بھی آزاد ہو کر کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور جو چاہے کر سکتے ہیں۔ افسوس ان نادانوں کو معلوم نہیں کہ انہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کا کتنا بہترین موقع گنوا دیا، اللہ کو راضی کرنے کا کتنا بہترین موقع تھا، لیکن انہوں نے اپنے برے اعمال سے، اپنے برے کرتوت سے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، اس سے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کہنے والے نے بہت خوب کہا، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ نیکیوں کا مہینہ گزر جاتا ہے، گناہوں سے بخشش کا مہینہ گزر جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اس مناسبت سے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھنا مناسب ہوگا جو خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی تھی۔ اللہ نے کہا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین درہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 32۔ عنقریب کافر لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے، کاش کہ وہ لوگ مسلمان ہوتے۔ اے نبی، آپ انہیں کھاتے پیتے ہوئے، موج مستی کرتے ہوئے اور طرح طرح کی آرزوؤں میں مگن ہوتے چھوڑ دیجئے، عنقریب وہ لوگ جان لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کیا یہ دھمکی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، رمضان ملنے پر، رمضان کا مہینہ ملنے پر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتے ہیں اور دنیا بھر کی برائیاں کرتے ہیں؟ یقیناً ہے۔ اور جو لوگ ماہ رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کیا کہ ہم روزہ رکھیں؟ روزہ تو ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو پائی کے محتاج ہیں۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، پھر ہم کیوں روزہ رکھیں؟ اس طریقے سے بعض بدبخت لوگ ماہ رمضان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر اللہ کا غضب نہ نازل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمیں اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ہمیں کن لوگوں کی جماعت میں کھڑے ہونا ہے؟ آیا ان لوگوں کے ساتھ جو رمضان کا مہینہ آنے پر خوش ہو جاتے ہیں اور پورے مہینہ میں بھرپور فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ جو رمضان کا مہینہ آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دن اور رات کو گننا شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ماہ رمضان سے انہیں چھٹکارا حاصل ہو۔ یقیناً ہمارا اور آپ کا فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمارا شمار پہلی قسم کے لوگوں میں ہونا چاہیے، اللہ نہ کرے ہمارا شمار دوسری قسم کے لوگوں میں ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہمارا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے۔ تو آئیے عہد کیجئے ہم اور آپ
رمضان المبارک کا استقبال کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کا استقبال توبہ اور استغفار کے ساتھ کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے روئیں۔ جو لوگ توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ سورۃ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32۔ اے لوگو، تم تمام کے تمام اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو آئیے عہد کیجئے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم اور آپ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اور توبہ بھی کیسی توبہ؟ سچی توبہ ہونی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورۃ التحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6۔ کیا ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ میرے بھائیو، توبۃ النصوحا کیا ہے؟ سچی توبہ کیا ہے؟ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے، آدمی گناہ کرنا چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے کہ جو گناہ میں نے کر لیا ہے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ اسی طرح جو گناہ ہو گیا ہے اس پہ نادم ہو، شرمندہ ہو کہ یہ کیا کر دیا میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحا۔ یہ سچی توبہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول بھی کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے میرے بھائیو، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال اس عہد کے ساتھ کریں کہ ہم اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے، ذکر و اذکار میں لگائیں گے، توبہ استغفار میں لگائیں گے، فرصت کے اوقات کو بالکل خراب ہونے نہیں دیں گے، برباد ہونے نہیں دیں گے، بلکہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے، کوشش کر کے ہم اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت زیادہ نیکیاں جمع کر کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع کر لیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عزم ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو وقت کا صحیح استعمال کرے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کر کے اپنی آخرت سنوار لے، وہ سب سے بڑا عقل مند آدمی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، مستدرک حاکم کتاب الرقاق چیپٹر نمبر 66 حدیث نمبر 7846، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، یعنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، جوانی میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرو۔ لیکن آج ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی ہے، موج مستی کر لیتے ہیں، بوڑھے ہوں گے تب سدھر جائیں گے، نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، روزہ بھی رکھنے لگیں گے، جیسے ہمارے ابو نے کیا ہے، ہمارے دادا ابو نے کیا ہے، ہمارے نانا ابو نے کیا ہے، اسی طرح ہم بھی بوڑھے ہوں گے تو شروع کر دیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا، اور کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بوڑھا ہونے کے بعد صحیح ہو جائے گا؟
یہ صحیح راستے پہ آ جائے گا۔ اللہ معاف کرے، میں نے کتنے بوڑھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ نوجوانوں سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، اس لیے بڑھاپے کا انتظار مت کیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، ورنہ بڑھاپا آئے گا ہم اور آپ چاہ کر بھی نیک کام نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ مرزا غالب نے کہا تھا تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ کیا کہا؟ تنگ دستی گرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، آپ کا کاروبار صحیح سے نہیں چل رہا ہے، آپ کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، تو گھبرائیے نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کاروبار کبھی بھی چمک سکتا ہے، نوکری کہیں بھی کبھی بھی مل سکتی ہے، روزگار کہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن ایک بار صحت چلی جائے دوبارہ ملنا مشکل ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے صحت دے رکھی ہے، تندرستی دے رکھی ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کو، اس تندرستی کو اللہ کی عبادت میں اور اس کی اطاعت میں لگائیے، ورنہ جب بیمار پڑ جائیں گے، نیک کام کرنا چاہیں گے، عبادت کرنا چاہیں گے، لیکن چاہ کر بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو، تندرستی کو غنیمت جانو بیمار ہونے سے پہلے۔ نمبر 3، وفراغک قبل شغلک، خالی وقت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے۔ یہ خالی وقت جو ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے، لیکن آج لوگ خالی وقت میں کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ تر ہمارے نوجوان پورا کا پورا وقت اب موبائل فون کو دے رہے ہیں۔ واٹس ایپ میں، فیس بک میں، میسنجر میں، ایمو اور نہ جانے کتنے ایپس آ گئے ہیں، ان تمام ایپس میں لگے ہوئے ہیں اور فرصت کے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، خالی وقت اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے، ورنہ جب ہم مصروف ہو جائیں گے، بیوی بچوں میں مشغول ہو جائیں گے، کاروبار میں مصروف ہو جائیں گے، ادھر ادھر کے ضروری کاموں میں مصروف ہو جائیں گے، لاکھ تمنا کریں کاش کہ تھوڑی سی فرصت مل جاتی، یہ کام کر لیتا، وہ کام کر لیتا، لیکن لاکھ چاہنے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ نمبر 4، نمبر 4، وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ موت سے پہلے ہمیں اور آپ کو جو زندگی ملی ہوئی ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس زندگی کی قدر کیجئے، ورنہ جب دنیا سے چلے جائیں گے، آخری وقت آئے گا تو دنیا سے یہی کہتے ہوئے رخصت ہو جائیں گے کہ عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمریں دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کے حوالے سے یہ جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ اگر ان باتوں کو آپ یاد نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیے گا قیامت کے دن آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا۔ اور یہ جو 5 چیزیں حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان 5 چیزوں کو ایک شاعر نے اپنے اشعار میں بہترین انداز میں بتایا ہے، میں چاہتا ہوں وہ اشعار آپ سن لیں۔ شاعر نے کہا، غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے حدیث کے حوالے سے کہا کہ وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ یہی بات اس شعر کے اندر بتائی گئی ہے کہ غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے، فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے، جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے،
اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت، جو کرنا ہے کر لو کیونکہ تھوڑی ہے مہلت۔ تو میرے بھائیوں اس بارے میں ضرور سوچئے گا، ابھی موقع ملا ہوا ہے، اب اگر نہیں کیے تو جب موت کا وقت شروع ہو جائے گا آپ تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ تھوڑی سی مہلت مل جائے، لیکن آپ کو ذرہ برابر بھی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ رمضان المبارک کے روزے کے جتنے بھی مسائل ہیں، روزوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہم ان مسائل کو اچھی طرح جان لیں۔ رمضان کے تعلق سے کتابیں خرید لیں، رمضان کے تعلق سے پروگرامز دیکھیں، اور رمضان کے تعلق سے علماء کی مجلس میں بیٹھیں، علماء سے اپنے تعلقات بڑھائیں تاکہ کسی قسم کی غلطی سرزد نہ ہو۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ماہ رمضان کا استقبال اس عہد کے ساتھ کریں کہ اب کی بار ماہ رمضان کو یوں ہی بیکار جانے نہیں دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے والے رمضان میں کتنے لوگ رمضان المبارک میں اپنے قیمتی اوقات کو بیکار کے کاموں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں یوں ہی برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی کیرم کھیل کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے روزہ کی حالت میں، کوئی لوڈو کھیل کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی جوا کھیل کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی سٹا لگا کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی کرکٹ میچ کھیل کر یا کرکٹ میچ دیکھ کر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے شیطان کے ہتھ کنڈے کتنے زیادہ ہیں، شیطان کی چالیں کتنی زیادہ ہیں۔ رمضان شروع ہونے والا ہے اور رمضان ہی میں IPL بھی شروع ہونے والا ہے، سوچئے گا ضرور، IPL بھی شروع ہونے والا ہے۔ کتنے بد نصیب ایسے ہوں گے جو تراویح کی نماز چھوڑ کر، ذکر و اذکار چھوڑ کر، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ کر وہ IPL کا میچ دیکھنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں یہ بڑی بد نصیبی ہوگی، یہ جو وقت ملنے والا ہے یہ دوبارہ ملے یا نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں یا ادھر ادھر کے کاموں میں ان قیمتی اوقات کو برباد ہرگز نہ کریں ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ بہرحال کوئی کرکٹ میچ دیکھ کر یا کھیل کر اپنا وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر یا اسکوٹی پر بیٹھ کر ادھر ادھر گھوم پھر کر کے اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، کوئی کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن کر کے اپنا قیمتی وقت برباد کر رہا ہوتا ہے، اور کتنے بد نصیب تو ایسے ہیں جو روزہ کی حالت میں رمضان کے دنوں میں فلم دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنے قیمتی اوقات کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسا نہیں کرنے کا، اس طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے ماہ رمضان میں یہ کام کریں گے تو یقین جانیے آپ کو روزہ رکھنے کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کا استقبال اس طریقے سے کریں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیں تاکہ اطمینان و سکون کے ساتھ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں، اطمینان و سکون کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں، ذکر و اذکار کر سکیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں۔ لیکن افسوس آج کا ماحول دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ رمضان ہی کھانے پینے کا مہینہ ہے یا شاپنگ کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رمضان میں زیادہ تر اوقات لوگ کھانا بنانے میں، کھانے پینے کا انتظام کرنے میں برباد کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ سال بھر میں بہترین کھانا کھانے کا
جو موقع نصیب نہیں ہوتا وہ ہم رمضان میں آسانی سے کھا پی لیتے ہیں، اس لیے ادھر زیادہ دھیان دیتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے آخری دنوں میں شاپنگ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو لمحات ملنے والے ہیں، جو گھڑیاں ملنے والی ہیں، بڑے قیمتی لمحات ہیں، بڑے قیمتی اوقات ہیں، اگر آپ ان کو بیکار کے کاموں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں اگر صرف کر دیں گے، برباد کر دیں گے، کل قیامت کے دن ایک نیکی آپ کی کم پڑ جائے گی، کوئی بھی ایک نیکی آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ پچھتائیں گے، کاش اللہ نے نیکی کمانے کے جو مواقع ہمیں عطا کیا تھا، ہم نے ان مواقع سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ اس وقت افسوس کریں گے، لیکن افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جو لمحات ملنے والے ہیں، جو اوقات ملنے والے ہیں، ان کی قدر ضرور کیجئے گا اور ان کی اہمیت کو ضرور سمجھیے گا۔ اسی طرح آخری بات یہ آپ اچھی طرح جان لیں، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے یہ۔ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیں تو رمضان المبارک میں اپنے آپ کو صحیح آسانی سے کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے وہ اپنا عقیدہ صحیح کر سکتے ہیں۔ جو لوگ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی، بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ رمضان میں اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی۔ اگر وہ چاہیں تو پورے سال میں آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں، پکا سچا نمازی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح اور دوسرے اعمال کر سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوتی ہے رمضان مبارک میں۔ اگر وہ چاہیں تو رمضان کے بعد بھی وہ معمول اپنا بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنا اخلاق اگر اچھا بنانا چاہیں، کیونکہ روزہ کی حالت میں بتایا گیا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی چگلی کرتا ہے، تو اسے اس کے روزوں کا ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ تو اگر کوئی ان چیزوں سے بچتا ہے، جھوٹ سے، چگلی سے، غیبت سے، اسی طرح گالی گلوچ سے، اور یہی اخلاقی بیماریاں ہیں، تو اپنے اخلاق کو آسانی سے وہ صحیح کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اگر رمضان المبارک میں ہم نے اپنے آپ کو صحیح نہیں کیا، اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پائے، تو یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، پھر ہم کبھی بھی نہیں سدھر پائیں گے، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو صحیح نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے یہ بات ضرور یاد رکھیے گا، اور پورے سال کے لیے یہ تہیہ کر لیجئے، یہ عزم کر لیجئے کہ رمضان میں ہم جو کچھ کریں گے، رمضان کے بعد بھی وہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ اگر آپ کا یہ ارادہ ہے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی، آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے استقبال صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے جتنے بھی مواقع ہیں ان تمام مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پہ رکھے، عقیدہ توحید پہ رکھے، نبی کی سنت پہ قائم و دائم رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پہ ہو، عقیدہ توحید پہ ہو اور نبی کی سنت پہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔